السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی دوستو، آج میں آپ کو عالم دین کے بارے میں بتاؤں گا کہ عالم دین کی شان کیا ہے، عالم دین کا مقام و مرتبہ کس قدر اونچا ہے۔ تو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو عالم دین کی شان بیان کرتے ہوئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فقیہ، ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ یعنی ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ عالم دین کو دیکھ کر کے گھبراتا ہے، شیطان عالم دین کو دیکھ کر کے ڈرتا ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے قریب شیطان کھڑا ہے۔ تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شیطان، اے ابلیس، تو یہاں کیوں کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ میرا ارادہ تو یہ ہے کہ میں مسجد میں جا کر کے اس نماز پڑھنے والے کو غافل کر کے اس کی نماز کو خراب کروں، لیکن مجھے اس خوابیدہ انسان سے خطرہ ہے، یعنی جو اس کے بغل میں جو انسان سو رہا ہے اس انسان سے مجھے خطرہ ہے، ڈر ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اس نماز پڑھنے والے سے کیوں نہیں ڈرتا؟ حالانکہ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، یاد الہی میں مشغول ہے، اور تو اس سونے والے شخص سے، سونے والے انسان سے اتنا کیوں ڈرتا ہے، حالانکہ وہ سو رہا ہے، غفلت میں ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ اس نمازی کو بہکا کر کے اس کی نماز کو خراب کرنا بڑا ہی آسان ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا ایک جاہل انسان ہے، لیکن جو اس کے بغل میں انسان سو رہا ہے وہ ایک عالم دین ہے۔ تو مجھے ڈر اس بات کی ہے کہیں میں نماز پڑھنے والی کی نماز کو خراب کروں اور وہ عالم دین بیدار ہو کر کے اس کی نماز کو صحیح نہ کر دے، اصلاح نہ کر دے، اسی لیے میں ڈرتا ہوں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاہل کی عبادت سے عالم کا سونا بہتر ہے۔ پیارے اسلامی دوستو، خوب غور کرنے کا مقام ہے کہ عالم دین کا مقام و مرتبہ کس قدر اونچا ہے کہ جاہل رات بھر جاگ کر کے عبادت کرتا رہے اور عالم دین عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا رہے، پھر بھی جاہل کی عبادت سے عالم کا سونا بہتر ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ علماء سے، فقہا سے دور بھاگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو 3 مصیبتوں میں، 3 بلاؤں میں مبتلا کر دے گا۔ ان 3 مصیبتوں میں سے پہلی مصیبت یہ ہے کہ ان کے کاموں میں برکت نہ ہوگی، اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ ان پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیے جائیں گے، اور تیسری مصیبت یہ ہے کہ ایسے لوگ دنیا سے بے ایمان ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے کہ عالم دین کے مقام کو پہچانیں، ان کے رتبہ کو پہچانیں، ان کی تعظیم و توقیر کریں، ان کے ساتھ ادب سے پیش آئیں، کیونکہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی، اور جس نے کسی عالم کے ساتھ مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جس نے کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا کہ وہ میری مجلس میں بیٹھا،
اور جو دنیا میں میری مجلس میں بیٹھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ بیٹھے گا۔ سبحان اللہ۔